ناظرین ہماری تمام ویڈیو کو مکمل دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل والا بٹن دبائیں گھنٹی والا، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان کی قیمت کو ترازو میں نہ توڑو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ صفات دے کے بنایا ہے۔ اس انسان واحد ایسی مخلوق ہے دنیا میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اس کی روح ہے۔ باقی جو جتنے بھی جاندار ہیں دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جان بھی دی ہے، جسم بھی دیا ہے، لیکن اسے کسی بھی مخلوق کو اس نے اپنی روح نہیں دی، اپنا امر نہیں دیا۔ یہ واحد انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا امر دیا ہے، اپنی روح دی ہے۔ امر اور روح جو ہے حقیقت میں شعور اور عقل کا نام ہے، سمجھ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو جیسے جسم دیا اور جان دی، جسم اور جان دیا، لیکن روح نہیں دی، مطلب اسے شعور نہیں دیا، اسے سمجھ نہیں دی، اسے عقل نہیں عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو روح ہے حقیقت میں وہ ہمارے پاس عقل کی صورت میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو بنایا تو اسے کہا کہ اے عقل، تو بہت حسین و جمیل ہے، تو بہت خوبصورت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں میری، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے، میں نے تجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی اعلیٰ، ایسی حسین، ایسی خوبصورت نعمت ہے جو صرف انسان کو عطا ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، اسی عقل کی بدولت ہمارے پاس آج تمام سہولتیں ہیں، فریج ہے، اے سی ہے، موبائل ہے۔ غرض جو میں نے کہا کہ امر ربی اپنی روح، سمجھ، شعور، عقل انسان کو عطا کیا ہے، وہی ایک چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر انسان امر ربی کو نہ پہچانے، انسان اللہ کی روح کو نہ پہچانے، انسان اپنے عقل کو استعمال نہ کرے، اپنے وجدان کو استعمال نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش نہ کرے، چاہے وہ جسمانی طور پہ ہو، چاہے وہ روحانی طور پہ ہو، تب تک وہ انسانیت کی معراج کو نہیں پا سکتا۔ کیونکہ انسان اس وقت تک جانور کی سطح پہ رہتا ہے جب تک صرف وہ جسم اور جان میں رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ امر ربی کی طرف چلتا ہے، جیسے ہی وہ اپنی عقل استعمال کرنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی اس کے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں کہ یہ دنیا، اتنی بڑی کائنات، یہ کس نے بنائی ہے؟ ظاہر ہے اسے کوئی بنانے والا ہے، ظاہر ہے اسے کوئی چلانے والا ہے، لیکن اس کا مظہر کون ہے اس دنیا میں؟ تو وہ صرف اور صرف انسان ہے۔ کہ انسان کو ہی اللہ نے کہا، جب اللہ انسان کو تخلیق کرنے والا تھا تو فرشتوں سے، وہ ساری کائنات سے کہا کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو
انسان تو اتنا عظیم ہے کہ وہ خلیفہ ہے اس دنیا کا اور خلیفہ ہے اللہ کا. اب اللہ کتنا عظیم ہے، جب اللہ اتنا عظیم ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا خلیفہ کتنا عظیم ہوگا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا. ہم نے انسان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم نے انسان کے ساتھ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ہم نے انسان کو لوٹنا شروع کر دیا. ہم نے انسان کا دل دکھانا، اس کو تکلیف دینا، اسے پریشان کرنا شروع کر دیا. تو پھر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی لازمی آتی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا پڑھیں، اس پر غور کریں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی جتنی بھی اقوام ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں بتایا کہ ان کو اللہ نے برباد کیا، ان پر عذاب آئے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ روزے نہیں رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ حج نہیں کرتے تھے، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسرے انسانوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، دوسرے کے حقوق چھین لیتے تھے. تو جہاں پر انسان اور انسانیت کی تذلیل ہوگی، آپ یقین جانیے وہاں پر اللہ کا غضب ہوگا، عذاب ہوگا، چاہے جتنی مرضی عبادات ہوں. آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں اگر ہم گلوب پہ نظر کریں تو جتنے بھی اسلامی اپنے آپ کو کہنے والے ممالک ہیں، وہاں پر ناانصافی ہے، وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، ظلم ہے، وہاں پر انسانوں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقل و شعور کو استعمال نہیں کر رہے. ہم وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا. خود شناسی جو ہے وہ خدا شناسی تک پہنچاتی ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو شاعر اس شعر میں یہی کہہ رہا ہے کہ جو انسان اپنے ساتھ مخلص ہے وہ سب کے ساتھ مخلص ہے، جو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. مثلا ایک گھر کا بندہ اگر کوئی ہیروین پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو اب جب اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں روئے گی، اس کی بہن روئے گی، اس کا بھائی روئے گا، اس کے ماں باپ روئے گے. تو ظاہر ہے وہ اپنی ذات سے مخلص نہیں، تو وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں. تو سب سے پہلے اپنی ذات سے مخلص ہونا ضروری ہے. کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. لیدک علیک حقا لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. آپ دیکھیں جسم، یہ کہتے ہیں ہمارا جسم، ہم اس جسم پر چھوٹا سا کٹ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے. یہ جسم اللہ کی دین ہے، یہ اس کی امانت ہے. ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس شعر کے ساتھ. میرے وچ کچھ میرا نہیں جد اندر چاتی مارا، میرے وچ کچھ میرا نہیں جد اندر چاتی مارا، تن من دھن سب تیرا داتا، کی میں تے تھو مارا، کی میں تے تھو مارا، کی میں تے تھو مارا.